اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے اور انسان اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انسان چاہے جتنا ترقی کر لے، انسان چاہے جیسا بھی بن جائے، اپنے نقص کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ اپنی صفات میں بھی کامل ہے، اپنی ذات میں بھی کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں بظاہر بعض مرتبہ وہ مخالف دکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں ضرور ایسی صفات پیدا فرمائی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لیے کارآمد ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں انسان کا بدن ہے، مختلف اعضاء سے بنا ہے، لیکن پورا بدن ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہے۔ انسان کے آنکھ میں درد ہوتا ہے تو ہاتھ دوا ڈالنے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھی اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ کہیں چوٹ لگتی ہے، بخار ہوتا ہے تو دوا لینے کے لیے پاؤں چل کر جاتے ہیں، حالانکہ پاؤں میں تو چوٹ نہیں لگی۔ تو حالانکہ ساری چیزیں اعضاء ضد ہیں ایک دوسرے کی، یعنی آنکھ دیکھنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، کان سننے کے لیے بنائے ہیں، زبان بولنے کے لیے ہے، ذائقہ چکھنے کے لیے ہے، ہاتھ کام کاج کے لیے ہیں، پاؤں چلنے کے لیے ہیں، یعنی کہ تمام اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے کارآمد کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدن میں روح ڈالی ہے۔ اس روح کی وجہ سے بدن کے تمام اعضاء ایک دوسرے کے لیے کارآمد بن گئے، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن گئے۔ بالکل ایسے ہی سارے انسانوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن وہ انسان کہ جس کے دل میں اللہ نے اسلام کے کلمے کو داخل کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا دیا، تو وہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سلامتی میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر، یعنی جو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان لے کر آئے ہو، کلمہ تم نے پڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے تم ابھی ایک دوسرے کے لیے کارآمد نہیں بنے جب تک کہ کامل طور پر مسلمان نہ بن جاؤ۔ مسلمان کہا جاتا ہے فرما بردار کو، ایسی فرما برداری کہ جس کے اندر ہمدردی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی دل میں پیدا ہو جائے، تو سمجھو کہ اسلام میں ہم مکمل طور پر داخل ہو گئے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم ویسے ہی عمل کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں دکھلایا اور ہمیں سکھلایا ہے۔ جب ویسا عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کامل مسلمان بن جائیں گے اور کامل ایمان والے بن جائیں گے۔ اعمال صالحہ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ابتدائی اسلام میں مسلمان بڑے ہی کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، کفار بڑے طاقتور تھے، اور مسلمانوں کو ہر وقت تکلیفیں پہنچانے کے در پر رہا کرتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جیسے ہی موقع مل جائے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے تھے۔ غزوہ خندق وہ غزوہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کافر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی اگر مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود، طاقت میں کم ہونے کے باوجود اگر ان کو فتح ملتی ہے تو اس وجہ سے ملتی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے تن من دھن سے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھوک پیاس کے باوجود بھی، فاقوں کے باوجود بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا مدار ان کے آپس کے اتحاد اور اتفاق میں ہے، اور کامل طور پر مسلمان بن جانے میں ہے۔ آج اگر مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مسلمان ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے کمزور ہیں، تو یہ بات غلط ہے، بلکہ کمزور اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تعلیم کو پس پش ڈال دیا ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی چھوٹی جماعت کو اللہ نے کافروں کی بڑی جماعت پر فتح اور غلبہ عطا فرما دیا۔ بے شمار اس کے واقعات ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تمام مکہ کے کافروں نے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ کے اندر یہ ایجنڈا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، آئے روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ہم پر غالب آ جائیں، لہذا اس کا سد باب کیا جائے۔ میٹنگ میں طے یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ جو نیا مذہب اور نیا دین لے کر آئے ہیں اس کا نام ہی مٹ جائے، اس کے پیروکار ہی ختم ہو جائیں، ان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اب چونکہ آپ مکہ کے رہنے والے تھے، عرب تھے، قریشی خاندان کے تھے، لوگوں کے اندر آپ کے خاندان کا دبدبہ تھا، تو ان کو ڈر یہ ہوا کہ اگر کوئی مارے گا تو پھر دوسرے قبیلوں والوں کی مخالفت آپس میں ہو جائے گی، تو پھر کیا کیا جائے، جتنے بھی قبیلے والے ہیں سب اس میں حصہ ڈالیں، سب اپنا اپنا ایک ایک بندہ شامل کریں، ایک جماعت بنائے، وہ جماعت مل کر ان کو نعوذ باللہ قتل کرے۔ یہ انہوں نے میٹنگ کر لی اور طے کر لیا کہ اگلے دن صبح ہم نے یہ کارنامہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور قرآن پاک میں اللہ کیا فرما رہے ہیں ایمان والوں کو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ مسلمان اس زمانے میں ثابت قدم تھے، جمے ہوئے تھے، آزمائشوں کو برداشت کر رہے تھے، اپنے کلمے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر مدد فرمائی، جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ جب کافر صبح کے وقت آپ کو قتل کرنے کے لیے یا آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے کے درمیان سے ان لوگوں کے سامنے سے گزر کر نکل کر باہر چلے گئے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے کافروں کے آنکھوں کو اندھا کر دیا، اللہ کے نے اپنے محبوب کو درمیان سے نکال دیا؟ وہ اللہ کی مدد تھی، وہ اللہ کی طاقت تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو دنیا میں خود بھی مدد فرمائی ہے انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اعظام کی، اور پھر اسباب کے ذریعے بھی مدد فرمائی ہے۔ ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے تو کافر آپ کے پیچھے تھے، 3 دن تک آپ نے غار ثور کے اندر پناہ لی، وہاں پر قیام کیا۔ کافروں کو پتہ تھا کہ ابھی آس پاس قریب کے علاقے میں ہوں گے، تو اپنے نمائندے بھیج دیے ڈھونڈنے کے لیے۔ غار ثور تک کفار پہنچے بھی،
لیکن اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے، ان کو وہاں پر دیکھ نہیں سکے۔ وجہ کیا بنی؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ اس غار کے اوپر جالا بنا دے، اور مکڑی جالا کئی دن میں بناتی ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ شبہ ہوا کہ یہ جالا تو پہلے کا بنا ہوگا، تو یہاں تو ابھی کوئی نیا داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اسباب کے ذریعے بھی مدد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے کریم، اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لیجیے اور فرعون کے پاس جائیے۔ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر کے وہ بیٹھا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں۔ آپ جائیے، اس کو کلمے کی دعوت دیجیے، رب کی طرف اس کو دعوت دیجیے، توحید کا پیغام پہنچائیے۔ یا اللہ، میں اکیلا ہوں، میرا بھائی ہے، ہم دو ہیں، وہ بادشاہ ہے وقت کا، اس کے ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ ڈر لگتا ہے، کیا کریں؟ لا تخافا، ڈریے نہیں، اننی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ ڈریے نہیں، آپ دونوں جائیے۔ تو اللہ نے ان کا ڈر ختم کیا اور اپنی معیت کا ان کو احساس دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار ایمان والوں کو فرما رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تمہارے لیے، بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم زبانوں سے اقرار بھی کرتے ہیں، ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں، دعا مانگتے ہوئے بھی ہم یہ کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پس پشت ہو جاتے ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دنیا کی طاقتوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو اپنے ایمان کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے اعمال پر ثابت قدمی دکھانی پڑے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں دیے ہیں، جو یقین کی ہمیں محنت عطا کی ہے، اس محنت کو اپنانا پڑے گا۔ اگر میں کسی کام میں خود کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس کام کے لیے دوسروں کو دعوت دینا شروع کر دوں۔ اگر میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں لیکن ہفتے کے دن باقی ساری نمازیں، جو دن میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، اس میں کمزوری ہے، تو اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو بھی نماز کی دعوت دینا شروع کر دیں، ہم اپنے گھر کے اندر بچوں کو بھی نماز کے لیے کہنا شروع کر دیں، ہم اپنی بیوی کو بھی نماز کی ترغیب دینا شروع کر دیں۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو کیسے کہیں، اس لیے کہ کبھی پہلے کہا ہی نہیں، شرمندگی ہوگی، گھر والے کہیں گے بڑا نیک بنتا ہے، اپنی نماز پڑھو، ہمیں نہیں کہو، تو یہ باتیں سننے کو مل سکتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ وہاں نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ تو آپ گھر کے اندر نفلی عبادت کیا کریں، اشراق کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، نماز کے لیے مسجد میں آتے ہوئے گھر میں 2-4 رکعت نماز پڑھ کر گھر میں آ گئے، تو گھر میں نماز پڑھنے سے گھر والوں کو نماز کی ترغیب ملے گی کہ جب میرا شوہر، میرا بیٹا، میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی نماز پڑھوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو اپنے عمل کے ذریعے بھی ہم دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ جب تک ہم یہ عملی طور پر یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو یاد رکھیے کہ ہم پس پشت پڑے رہیں گے، ہم رسوا ہوتے رہیں گے۔ ہاں، آج کل کے زمانے کے اندر ابھی جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے، ان کو صف ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیغام آتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے یہودیوں کو جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اگر ثابت قدم ہیں تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایمان میں مضبوط لوگ ہیں، وہ عمل صالح کے اندر جمے ہوئے ہیں، تو اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے وہ ان کے ساتھ مدد ہو رہی ہے۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کمزور ہیں، ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ہم جانے کے بجائے صرف ہم باتوں سے کام چلاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں۔ مجھے بتلائیے کہ اگر آپ یہاں پر رہنے والے ہیں، کہیں حیدرآباد کے اندر، کہیں سکھر کے اندر، خیرپور کے اندر جو آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، اگر وہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو کیا آپ ان کو یہ کہیں گے کہ بھی میں غریب ہوں، میں نہیں آ سکتا، میرے پاس اسباب نہیں ہے، میں آپ کے والد کے جنازے میں نہیں پہنچوں گا؟ ایسا کہا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کو فون کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ رکے، میں صبح تک پہنچ رہا ہوں، کل ظہر کے جنازے میں ساتھ شریک ہوں گا۔
حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے گھر میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ رشتہ داری نبھانی ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ سارے اسباب اختیار بھی کرتے ہیں اور قدم بھی اٹھاتے ہیں اور چل کر بھی جاتے ہیں۔ لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے، مسلمانوں کی آپس کی اتحاد اتفاق کی بات آتی ہے، عمل صالح کی بات آتی ہے، تو وہاں پر سارے عذر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، سارے بہانے بن جاتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی کبھی ہمیں ایسا لگے کہ آج میری دہاڑی نہیں لگی یا میری نوکری نہیں، میں بے روزگار ہوں، ابھی میرا پیٹ بھرا نہیں ہے، گھر والوں کی روزی کمانا فرض ہے، نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا، تو پھر صحابہ کرام کے وہ واقعات یاد کریے گا کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو حکم ملا کہ بھئی ہم نے خندق کھودنی ہے اور سب نے مل کر کھودنی ہے، جماعتیں بنا دی گئیں، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس صحابہ کرام کے خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اچانک ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بھوک برداشت نہیں ہو رہی، بھوک برداشت نہیں ہو رہی، کھانا نہیں کھایا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ پھر اپنے پیٹ سے چادر ہٹا کر دکھایا کہ پتھر باندھا ہوا ہے، فاقے کی وجہ سے کمر سیدھی رہے تو پتھر باندھ لیا تاکہ پیٹ میں درد نہ ہو، بھوک کی وجہ سے کمر مڑ نہ جائے، پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹا کر دکھایا کہ آپ نے بھی پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ہر طرح کے حالات کے اندر مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کے لیے، مسلمانوں کو غالب رکھنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس لیے کہ جب تک اللہ قبول نہیں کریں گے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر فرض نماز کی ادائیگی بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے تو ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد 5 منٹ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے رو کر دعا مانگے، اللہ جمعے کے لیے تو آ جاتا ہوں لیکن باقی نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، آپ مجھے نماز کے لیے قبول فرما لیں، آپ مجھے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یقین جانیے اللہ ویسے ہی مدد فرمائیں گے جیسے صحابہ کرام کی مدد فرماتے تھے، اللہ کے فرشتے ویسے ہی ہماری مدد کے لیے اتریں گے جیسے صحابہ کرام کے لیے غزوہ بدر کے اندر اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا تھا۔ اللہ کی مدد ویسے ہی آئے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مدد فرمائی تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا، اے ام موسیٰ ڈرتی کس بات سے ہے کہ تیرا بچہ ضائع ہو جائے گا، نہیں ہمارا یہ حکم ہے تو اس کو پانی میں ڈال دے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو پانی میں ڈالیں گے تو پانی میں ڈوب جائے گا، مر جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا، بچے کو پانی میں ڈال دیا، اللہ نے دشمن کے گھر کے اندر اس بچے کو پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے باکس کے اندر پانی پہ تیرتا ہوا وہ باکس فرعون کے گھر میں پہنچ گیا، اس کی بیوی نے دیکھا، فوراً حیران ہوئی، اتنا خوبصورت بچہ اور وہ بھی لڑکا ہمیں مل گیا جو بے اولاد تھی، فوراً اس کو سینے سے لگایا اور فرعون کو کہنے لگی عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں بڑا ہو کر فائدہ پہنچائے یا اتنا نیک بنے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، لہذا اس کو قتل نہ کرو۔ وہ شخص کہ جو اپنی بادشاہت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ کلیم اللہ کو اسی کے گھر کے اندر پال کر دکھا دیا۔ پھر وہی بچہ جب بڑا ہو کر کلمے کی دعوت دینے کے لیے فرعون کے دربار میں حاضر ہوا تو وہ ان کا دشمن بن گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو لے کر فرعون کے عذاب سے چھٹکارا دلا کر سفر پر نکل پڑے، ہجرت کی نیت سے نکل پڑے، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کی پوری جو ہے فوج ہے، وہ بھی فوج کے اندر شامل ہے، سربراہی میں موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کر رہا ہے۔ اللہ اب کیا حکم ہے، اب کیا کریں؟ اللہ نے کہا ہے میرے کریم ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پانی کے اوپر عصا ماریے، ہم آپ کے لیے راستہ بنائیں گے۔ 12 قبیلے تھے، 12 جگہ پانی میں عصا مارا، راستے بن گئے، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو، بنی اسرائیل والوں کو لے کر نکل گئے۔ اللہ نے مدد فرمائی جب تک کہ اللہ سے مددگار کے طلب بنے رہے، جب تک اللہ سے مانگتے رہے۔ جب یہودیوں نے، بنی اسرائیل والوں نے اللہ کی مخالفت کی، جہاد کے حکم سے پشت ہوئے، پیچھے ہوئے، اللہ کا حکم
ماننے سے انکار کیا اللہ نے ان پر ذلت ڈال دی، اور قرآن پاک میں فرما دیا کہ قرآن ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت ہمیشہ کے لیے ڈال دی گئی ہے، اب یہ عزت دار نہیں بن سکتے، ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی رہیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، ہمارا برانڈ ہے، ہماری کمپنیاں ہیں، ہماری تجارت ہے، ہمارا بینک ہے، سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی، پوری دنیا کے حکمرانوں کا ساتھ ہونے کے باوجود بھی، اگر ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے تھوڑے سے مسلمان ہیں جو مسجد اقصی کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر وہاں پر سامنے کھڑے ہیں اور یہودیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، بل اسرائیل والوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا تم جم جاؤ گے ہم تمہاری مدد کریں گے، اللہ ان کی مدد بھی فرما رہے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں بھی کر رہے ہیں۔ وقتی طور پر شہادتیں تو ہوں گی، قربانیاں تو ہوں گی، لیکن یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ فکر تو ہمیں کرنی چاہیے کہ آیا ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے کیا اپنے ذرائع کو استعمال کیا ہے، ہم نے یہودیوں کو ناکام بنانے کے لیے، کافروں کو ناکام بنانے کے لیے ان کے خلاف کیا ہم نے مہم چلائی ہے۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ ان مسلمانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، لیکن ہم جو ہے مجرم بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ ہم مجرم نہیں بننا چاہتے، ہم تو انصاف چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب 5 مرتبہ مسجد سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں ضمیر اندر سے جوڑے اور کہے تو کیسا مسلمان ہے گھر میں پڑا ہے، اللہ کی طرف سے صدا آ رہی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور تو اٹھتا نہیں ہے، اپنے آپ کو ملامت کریں تو خود بخود انشاءاللہ ہم مسجد کی طرف آئیں گے۔ یہ عزت ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر اسلام والے اعمال اختیار کرنے میں ہم کمزور ہو گئے تو یقین جانی کہ عزت بھی پھر ہمارے کام نہیں آئے گی، یہ عزت ذلت میں بدل جائے گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت برقرار رہے تو ہمیں اسلام کا پیروکار بننا پڑے گا، ہمیں اسلام پر ثابت قدم بننا پڑے گا، اور اس کے لیے نماز کا حکم ہے، قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، ایسے حلقوں میں جڑنے کی ضرورت ہے جہاں پر ایمان کے بول بولے جا رہے ہوں۔ جمعے کا دن ہے، آج کا ایک خاص عمل ہے، اس کو ہم اختیار کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرو، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، آپ کی خوشی ہے، ہمارا درود آپ کی محفل میں، آپ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو یہاں پر پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں، اور جو کہیں دنیا میں بھی پڑھتا ہے تو اس کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بعض مرتبہ نام بھی لیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ جمعے کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، ہم عصر کی نماز سے پہلے پہلے یا مغرب سے پہلے پہلے کوئی بھی وقت اپنا لیں، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں اللہ تو ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تو ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ تو ہمیں بھی ثابت قدم فرما دے۔ یقین جانیے دل بدل جائے گا، اعمال کا شوق پیدا ہوگا اور خود بخود اللہ کی مدد ہمیں آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔